الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. صدق الله مولانا العظيم. سب ذرا درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ایسی بابرکت اور مبارک مجلس میں آپ حضرات نے مجھے شرف بخشا ہے آنے کا. اللہ تبارک و تعالی میرا آنا اور جو کچھ اللہ کی توفیق سے کہا جائے گا اللہ قبول بھی فرمائے اور عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے. ماشاءاللہ سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ 9واں یہ پروگرام یعنی گزشتہ 8 سالوں سے یہ 9واں سال ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی یہ محنت اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے. بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے ایسی مجالس کا انعقاد اور مسلسل 60 دن. ایک دن ہو تب بھی چلو یہ آپ حضرات کی بھی بڑی قربانی ہے. ہم سے زیادہ آپ کی قربانی جو وقت نکال کے شوق سے آتے ہو اپنا آرام بستر کام گھر چھوڑ کے وقت دیتے ہو یہ آپ لوگوں کی زیادہ قربانی ہے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. تو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت یہ استر و لباس میں یہ نماز پڑھ رہا ہے یعنی عجیب لگا انہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی شکر ادا کرو کہ اس حال میں بھی یہ نماز پڑھ رہا ہے کہ اس ایسے مصروفیت کے ماحول سے اور ایسے لباس کے ماحول کو چھوڑ کے کچھ دیر مسجد کے لیے آ گیا ہے. اس پر بھی شکر ادا کرو. اللہ والوں کی نظر بڑی ہوتی ہے.
تو یہ آپ حضرات کی قربانی ہے، اور مسجد مدرسوں والوں کا تو کام ہی یہی ہے، مسجدوں میں رہنا، مدرسوں میں رہنا، اس طرح کی مجلس میں بولتے رہنا، یہ تو ہمارا تو کام ہے، لیکن اصل قربانی آپ لوگوں کی ہے۔ تو میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، یہ بخاری شریف کی کتاب الایمان میں سے ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ کتنی نشانیاں؟ 3۔ اس سے اگلی حدیث اس میں 4 بھی ہیں۔ وہ چوتھی ہے کہ جب کسی سے جھگڑا ہو تو گالیاں نکالنا، جب تک جھگڑے میں آدمی گالی نہ دے اور گالی کا جواب اس سے بڑھ کے گالی سے نہ دے تو اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اور ایک اور جگہ ہے، اس میں فرمایا گیا کہ منافق کے لیے 2 نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں۔ یہ فضائل اعمال میں ہے، آپ نے حدیث سنی ہوگی۔ منافق کے لیے 2 نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں۔ وہ کون کون سی ہے؟ فجر اور عشاء۔ اب ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے اور اپنے گھر میں بھی نظر ڈالنی ہے کہ کس پر فجر کی نماز بھاری ہے۔ اگر ہم فجر میں اسی طرح جیسے دن کی پڑھتے ہیں، آتے ہیں، ہمارے گھر والے اٹھتے ہیں، ہمارے بچے آتے ہیں، تو الحمدللہ۔ اگر اس میں سستی ہے تو پھر قابل اصلاح ہے، جی عمل قابل اصلاح ہے۔ یہ بچے بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی غور کریں اس بات پہ کہ فجر کی نماز اگر طبیعت پر گراں ہے، بھاری ہے، اٹھنے کو دل نہیں کر رہا ہے، سردی لگ رہی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے بندے کو فرما رہے ہیں کہ اس میں منافقت کی خصلت ہے اس کے اندر۔ دن کو پڑھے، بے شک زور پڑتا ہے، عصر پڑتا ہے، مغرب پڑتا ہے، اگر اس پر فجر بوجھ بنی ہوئی ہے تو اس پہ غور کر لیں، اس پہ غور کر لیں، تو یہ بڑی قابل اصلاح بات ہے۔ اگر اٹھنے کو دل نہ کر رہا ہو تو ان چیزوں کو غور کرے کہ اگر آج میں اس آرام کو قربان کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں، اللہ اس کا مجھے بدلہ دے گا۔ اگر میں نہیں اٹھتا، سستی کرتا ہوں، پڑا رہتا ہوں، وقت تو گزر جائے گا، لیکن اس کی سزا مجھے ملے گی۔ اپنے آپ سے باتیں کریں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی، لیکن معمول تھا تہجد میں اٹھنے کا، میری آنکھ کھل گئی، لیکن سستی چھائی ہوئی تھی کہ عبدالحی چھوڑ، روزانہ پڑھتا ہے، کون سا یہ فرض ہے تہجد کی نماز، خیر ہے آرام کرتا رہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو مخاطب کیا کہ عبدالحی تو پڑھا ہے، اور یہ وہ وقت ہے اللہ سے مانگنے کا، اٹھ۔ فرماتے ہیں میں نے ہمت کی، میں اٹھا، تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ چل یار تہجد نہ پڑھنا، وضو تو کر لینا۔ میں اٹھا، میں نے وضو کیا، وضو کر کے بیٹھ گیا، پھر اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ عبدالحی یہاں کیوں بیٹھا ہے، مصلی پہ ہی بیٹھ جا۔
پھر میں مصلی پہ بیٹھ گیا، پھر اپنے آپ کو کہنے لگا عبدالحی تو نے وضو بھی کر لیا، تو مصلی پہ بھی آ گیا، تو اٹھ کے 2 نفل ہی پڑھ لے۔ 2 نفلوں کی نیت باندھ لی، پھر اللہ سے دعا کر لی۔ یہ اللہ والے اپنے آپ کے ایسے علاج کیا کرتے تھے۔ جیسے غالباً فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، خربوزہ کھانے کو دل کیا۔ خربوزہ آپ کو بھی کرتا ہے دل؟ خربوزہ دل کیا تو راستے میں ایک فروخت کر رہا تھا، اس کو دیکھ کے دل کر لیا کہ میں بھی خربوزہ کھاؤں، میٹھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نفس کا علاج کیا کہ نفس اپنی خواہش کو کیوں لا رہا ہے۔ خربوزے کے دکاندار کے خربوزے کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے اور 2-4 پتھر اپنی پلو میں جھولی میں لیے اور اٹھ کے بھاگ پڑے۔ دکاندار نے سمجھا کہ میرے خربوزے لے کے بھاگ گیا، وہ پیچھے بھاگا، اس نے پکڑ لیا، پکڑ کے 2-4 تھپڑ لگائے جیسے عادت ہوتی ہے عام لوگوں کی، اور کہنے لگا کہ نکال میرے خربوزے۔ جب انہوں نے کھولا تو اس میں دروڑے تھے، پتھر تھے۔ وہ معافی مانگنے لگا، کہہ رہے نہیں نہیں معافی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ اپنے آپ کو وہ تھپڑ مار رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اور کھا خربوزے، اور کھا خربوزے، ایسے مزیدار ہوتے ہیں، اور کھا۔ اپنے نفس کو کچل رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سستی ہو، اٹھنے کو دل نہ کرے، تو اٹھنے پر جو اللہ نے جنت کی نعمتیں عطا کرنی ہیں ان کو آدمی سوچے کہ یار میرے اٹھنے سے میرا اللہ کتنا خوش ہوگا، میرا اللہ نام لے گا میرا کہ دیکھو میرا بندہ نماز کے لیے اٹھ رہا ہے، میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے اٹھ رہا ہے، وضو کرے گا اس کے گناہ دھلیں گے، ایک ایک قدم پر اس کو ثواب ملے گا، ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہوں گے۔ جب نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے۔ اور اس کے برعکس سوچے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا، نہیں اٹھوں گا، تو یہ منافقت کی نشانی فرمایا۔ اور اب تو میں سکون کی نیند 5-10 منٹ کے لیے سو رہا ہوں، لیکن قبر جس میں سانپ اور بچھو اور لوہے کے گرز اور جہنم کی آگ، اس سے مجھے سزا دی جائے گی۔ ایک اللہ والے چراغ جلا کے اس کے اوپر انگلی ایسے کرتے پھر پیچھے کر لیتے، انگلی آگے کرتے پھر پیچھے کر لیتے۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا تماشا ہے، آپ سے تکلیف تو ہوتی ہے اور آپ کیوں آگے ہاتھ کیوں کرتے ہو؟ فرمانے لگے کہ میرے دل میں ایک گناہ کا تقاضا ہو رہا تھا، داعیہ پیدا ہو رہا تھا، تو میں اپنے نفس کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے اس آگ کو برداشت کرنا، پتہ چلے کہ کل تو جہنم کی آگ بھی برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اپنے نفس کا میں اعلان کر رہا ہوں۔ تو اس طرح اپنے نفس کا علاج کریں۔ سورہ مدثر میں ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من کوئی حافظ بیٹھے ہوں گے مصلین۔ سورہ مدثر ہے، 29واں پارہ ہے، 2 رکوع ہے۔ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے انہیں خیال آئے گا کہ ہم تو بڑی مزے کی زندگی میں آ گئے، تو ہمیں فلاں فلاں نظر نہیں آ رہا ہے۔ عن المجرمین، مجرموں کا حال دیکھنے کے لیے جب جہنم میں جھانکیں گے، ان کا تماشا دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ یار یہ تو فلاں، اس میں فلاں میرا جاننے والا، ما سلککم فی سقر، پوچھ لیں گے اور تم کیوں آئے ہو ادھر جہنم میں، تمہیں کیا چیز لائی؟
قالوا لم نک من المصلین. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ عام مفہوم ہے، صرف کافر اس سے مراد نہیں ہے، یہ عام ہے. قالوا لم نک من المصلین، وہ یہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے. کہاں سے کہیں گے؟ جہنم سے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک روایت میں کیا فرمایا کہ منافق پر دو نمازیں بھاری ہیں، ایک فجر کی اور ایک عشاء کی. تو اپنا محاسبہ کیجیے، اپنے گھر کا محاسبہ کیجیے. صرف مسجد کے اندر کی زندگی کو یا تسبیح پڑھنے کو یا روزہ رکھ لینے کو آج لوگ صرف دین سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا دین ہے. صرف یہ تو دین نہیں ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے. جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں کتنی علامتیں بیان فرمائی تھی؟ 3. پہلی علامت جھوٹ بولنا، دوسری علامت وعدہ خلافی کرنا، اور تیسری امانت میں خیانت کرنا. اس حدیث میں یہ 3 باتیں بیان فرمائی. سب سے پہلی جھوٹ. جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جھوٹ کوئی دیوار ہے جو اوپر گرے گی. دیوار تو نہیں ہے. اور جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ کسی دور میں، کسی فرقے میں، کسی میں بھی، چاہے یہودی ہے، نصرانی ہے، یہود و نصارہ ہے، یا اس سے پہلے یا زمانہ جاہلیت میں بھی، جھوٹ بولنا کوئی بھی حلال نہیں سمجھتا تھا. ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر فرقے میں جھوٹ حرام تھا. لیکن آج ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے بازار، ہمارا کام، ہماری صبح و شام دڑا دڑ جھوٹ بول جاتے ہیں، اور اس کو جھوٹ کے گناہ میں شامل ہی نہیں کرتے، اسی سے نکال رکھا. تو یہ منافق کی نشانی ہے. صرف نماز پڑھ لینا، صرف روزے رکھ لینا، اور معاملات بگڑے ہوئے ہیں. لوگوں سے جناب جھوٹ در جھوٹ، کاروبار جھوٹ، اور اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار بڑا دیندار آدمی ہے. عبادت کا شعبہ تو الگ ہے. صرف مسجد کی 4 دیواری کے اندر دین نہیں ہوتا. مسلمان ہر جگہ مسلمان ہو، صرف مسجد کی حدود میں مسلمان نہیں، بازار میں بھی مسلمان ہو، گھر میں بھی مسلمان ہو، شادی خوشی غمی میں بھی مسلمان ہو، مسلمان بن کے رہے. یہ ہے شریعت کا تقاضا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، مقصد یہ ہے کہ آدمی جھوٹ بھی بول جاتا ہے اور اپنے ایمان پر کوئی اثر بھی نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو پھر بھی نیک سمجھتا ہے. یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. تو جھوٹ بولنا یہ منافقت کی پہلی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اور جھوٹ کی پھر کئی قسمیں ہیں. ایک عملی جھوٹ ہے کہ زبان سے تو جھوٹ نہیں بول رہا ہے، لیکن حرکات و سکنات ایسی کر رہا ہے
جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے، اس کو عملی جھوٹ کہا جاتا ہے۔ مذاق میں جھوٹ بولنا، بچوں سے جھوٹ بولنا، سب جھوٹ کا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نے بچے کو بلایا اور اسے کہا کہ آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں چیز دوں گی۔ جیسے عام گھر میں بچوں سے بندہ کیا دیتا ہے کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں پیسے دوں گا، چیز دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ یہ بچہ اگر تمہارے پاس آ جائے تو کچھ دینے کا ارادہ بھی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں کھجور ہے، یہ میں نے دینی ہے۔ فرمایا اگر دینے کا ارادہ نہ ہوتا تو یہ بھی جھوٹ کا گناہ تھا، یہ بھی جھوٹ کا گناہ ہے۔ یعنی بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، اس کو بھی گناہ شمار کیا ہے، اور یہ عام بول دیا جاتا ہے، عام بول دیا جاتا ہے۔ مذاق میں ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیا جاتا ہے، اور پھر کہہ دینا میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ مذاق جو ہے یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن وہ بھی حقیقت پر مبنی ہو تو پھر جائز ہے۔ اگر حقیقت کے خلاف ہے تو پھر جائز نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹ عنایت فرما دیں، میری ضرورت پوری ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کا بچہ دیں گے تجھے، اونٹ کا بچہ دیں گے۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو پالوں گا، اس کی خدمت کرنی پڑے گی، بڑا ہوئے گا، پھر جا کے کام آئے گا۔ فرمایا بھائی جو بھی تجھے دیں گے وہ کسی اونٹ کا تو بچہ ہی ہوگا، اپنے ماں باپ کا تو وہ بچہ ہی ہے نا۔ یعنی مذاق فرمایا، اور یہ حقیقت پر مبنی تھا، حقیقت پر مبنی تھا۔ جیسے ایک بڑھیا نے کہا جنت کا سوال کیا، فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ پریشان ہوئی، فرمایا کہ جو بھی بوڑھا ہوگا وہ جنت میں جوان ہوگا۔ حقیقت پر مبنی، یہ تھا مزاح۔ تو مزاح میں بھی جھوٹ بولنا یا بچوں سے بھی جھوٹ بولنا، یہ جھوٹ کا گناہ ہے۔ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا لینا چھٹی لینے کے لیے، یہ بھی جھوٹ کا گناہ ہے۔ ایک حقیقت ہے ہی نہیں اور جھوٹ موٹ کا مریض بن گیا۔ ضرورت کیا ہے کہ چھٹی مل جائے گی، نماز بھی پڑھتا ہے، تسبیحات بھی پڑھتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، دیندار بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن جھوٹ پر مبنی کام بھی کر رہا ہے اور اس کو جھوٹ سمجھ ہی نہیں رہا۔ یہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ بھی تو گناہ ہے، یہ بھی تو گناہ ہے۔ اور آج کل الیکشن قریب ہے، اب جو جناب تسبیحات پڑھی جائیں گی جھوٹ کی، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے، ہر ایک اپنے آپ کو صادق، امین، دیانتدار دعویٰ کرے گا اور دوسرے کو جھوٹا بنائے گا، اور ووٹ ڈالنے والے بھی سچائی کو نہیں دیکھیں گے، وہ بھی پارٹی کو دیکھیں گے، تعلق کو دیکھیں گے، رشتہ داری کو دیکھیں گے، اس کی بنا پر ووٹ دیں گے، حالانکہ یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دے رہے ہیں ووٹ دے کے تو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔
تو بہرحال جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی نشانی فرمایا، منافقت کی نشانی، منافق کی نشانی ہے، ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا۔ ایمان والے کا کام نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ اگر کہیں جان کا خطرہ پڑ جائے، اگر جھوٹ نہیں بولتا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، اور ایسا ظالم ظلم اس پر کرے گا کہ جس سے اندیشہ ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی، یا ظالم اس پر ظلم کرے گا، تو پھر اس مجبوری میں جا کے کہیں جھوٹ کی گنجائش نکلتی ہے، مگر وہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ پھر بھی توریہ اس کا اختیار کرے۔ توریہ کہتے ہیں کہ ایسا لفظ بولے جس کے دو مفہوم نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور ساتھ ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمراہ تھے، اور مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹ انعام کا اعلان کیا ہوا تھا۔ ہر طرف لوگ دوڑے ہوئے تھے کہ انعام حاصل کر لیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جاننے والے راستے میں مل گئے۔ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو جانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے۔ تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ دشمن ہر طرف سے ہماری تلاش میں ہے، اگر واضح کر کے بولتے ہیں تو خطرہ ہے کہ دشمن پہنچ جائے گا، لیکن جھوٹ بھی نہیں بولا اور حقیقت بھی بیان کر دی اور خطرے سے بھی نکل گئے۔ اس کو توریہ کہتے ہیں۔ تو اس کے سوال پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ میرے رہبر ہیں، اور وہ سمجھا کہ شاید راستہ دکھانے کے لیے، جیسے عام لوگ کسی کو ساتھ رکھ لیتے ہیں، ان کو راستہ دکھانے کے لیے ساتھ رکھ لیا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مراد تھی کہ یہ میرے دین کے رہبر ہیں، مجھے جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، مجھے شریعت اور دین سکھاتے ہیں، اس راستے پر مجھے چلاتے ہیں، یہ میرے وہ رہبر ہیں۔ خطرہ ٹل گیا۔ اسی طرح مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، انگریز سے ٹکر تھی، گرفتاری کے آرڈر تھے، اور پتہ تھا کہ انگریز نے گرفتار کرنا ہے اور پھانسی پہ لٹکانا ہے، جان کا خطرہ تھا۔ حضرت مسجد میں اکیلے تھے، پولیس آ گئی۔ پولیس پہچانتی نہیں تھی حضرت کو شکل سے۔ جب پولیس داخل ہوئی تو پولیس کہتی ہے کیوں بھائی مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہیں؟ تھے تو وہ خود۔ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں تو جان کا خطرہ ہے، اگر کہتے ہیں کہ میں نہیں ہوں تو جھوٹ ہے۔ ہمارے جیسا تو 100 تعویلیں نکال لیتا ہے، خود ہی مفتی بن بیٹھتا ہے، خود ہی راستے نکال لیتا ہے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ جہاں کھڑے تھے چند قدم پیچھے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہی تھے، اس جگہ سے ہٹ گئے اور فرمانے لگے کہ ابھی تو یہی تھے۔ پولیس سمجھی کہ یہی تھے، کہیں دائیں بائیں نکلے ہوں گے، پولیس بھاگ گئی، ادھر جا تو ادھر جا تو ادھر جا، تلاش کرو۔
حضرت سے خطرہ ٹل گیا، اس کو توڑیا کر. یہ جائز ہے، اس وقت جائز ہے جب جان کا خطرہ ہو. جھوٹ تو کسی طرح جائز نہیں ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی پہلی نشانی یہ بیان فرمائی کہ جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا. یہ منافق کی نشانی ہے، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. تو اس لیے نہ مذاق میں جھوٹ بولیں اور نہ بچوں سے جھوٹ بولیں اور نہ ہی تجارت میں، گھر میں، کسی معاملے میں جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھیں تاکہ کامل مسلمان اور کامل مومن بن کے رہیں. یہ جھوٹ پہلی منافقت کی نشانی. اور دوسری کیا نشانی بتلائی؟ وعدہ خلافی. وعدہ خلافی یہ بھی عام ہے. کل دے دوں گا یار، خیر ہے، پرسوں دے دوں گا، اگلے ہفتے دے دوں گا، اگلے ہفتے انہوں نے فون ہی نہیں سننا. یہ وعدہ خلافی ہے. اور پتہ ہے کہ یہ پروگرام میں نے ایسے کرنا ہے لیکن لکھ کے کچھ اور دے رہا ہے. یہ بھی تو وعدہ خلافی ہے. پتہ ہے کہ میں نے کھانا شام 4 بجے دینا ہے لیکن بلا 1 بجے رہا ہے کہ 1 بجے آ جاؤ. ولیمے میں کیا ہوتا ہے؟ اور وہ سوچ سمجھ کے لکھتے ہیں کہ جب کھانا ہی 4 بجے ہونا ہے، 1 بجے بلاؤ عوام کو. اس کو جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، گناہ ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ جو کچھ آدمی کر رہا ہے اس کی ہر چیز لکھی جا رہی ہے، اس کا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے. اور ایک دن آئے گا، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اب پڑھ لے اپنی کتاب کو، جو تو کرتوت کرتا رہا ہے. صرف نماز روزے کو دین سمجھتا رہا ہے، صرف عبادت کے شعبے کو اپنا کے باقی شعبوں کا تو نے ستیہ ناس کیے رکھا ہے. یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ہائے یہ کیسی کتاب ہے، اس میں ہر چھوٹی بات، ہر بڑی بات اس میں نے حاضر پائی. آدمی چلائے گا، چیخے گا. یہ معاملات کرتے ہوئے ہم اس کتاب کو بھول جاتے ہیں. تو وعدہ خلافی کرنا کسی طرح بھی ہو، مسلمان کا کام یہ نہیں، مسلمان کا کام نہیں. یقین کرو، اللہ معاف کرے، یہ گناہ عام ہو چکے ہیں. عام نمازی بھی یہ گناہ کرتے ہیں اور اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. ہر چیز ٹھیک ہے، رگڑی جاؤ بس. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، ایک تاریخ طے ہو گئی کہ فلاں تاریخ تک ہم جنگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو جو ہی تاریخ قریب آئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تدبیر ذہن میں آئی. تدبیر یہ آئی کہ معاہدہ جو اب ختم ہونے والا ہے، ہم حملہ نہیں کریں گے، اسی چیز کا معاہدہ ہے، تو کیوں نہ میں فوجوں کو حکم دوں کہ سرحد کے قریب جا کے اپنے ڈیرے ڈال لیں، تاکہ جس تاریخ کا معاہدہ ختم ہوگا اس کا سورج غروب ہو اور ساتھ ہی علاقہ ہم فتح کر لیں گے. یہ تدبیر بڑی کارگر ثابت ہوئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجوں کو حکم دیا، ساری فوجیں سرحدوں پر پہنچ گئیں.
اور کچھ فوجیں آگے بھی بڑھ گئیں، اور جو ہی غروب ہوا سورج، جب تک معاہدہ تھا وہ پورا ہوا، ساری فوجیں آگے بڑھ کے علاقہ انہوں نے فتح کر لیا۔ لیکن ہوا کیا؟ ایک شخص گھوڑے پر سوار بڑی تیزی سے آ رہے ہیں اور آوازیں دیتے ہوئے آ رہے ہیں، غالباً حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی یہ تھے، آوازیں دیتے آ رہے ہیں کہ ٹھہرو ٹھہرو، رکو رکو۔ حضرت بن معاویہ نے فوج کو روکا، بھی ٹھہرو، اس کی بات سنو، یہ کیا کہتا ہے؟ تو عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب قریب آئے، پوچھا کیا کہتے ہو؟ فرمانے لگے کہ آپ نے تو وعدہ خلافی کی ہے۔ حضرت میر معاویہ فرمانے لگے کیسے وعدہ خلافی کی ہے؟ ہمارا معاہدہ تو اس سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلمان وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے، وعدے کو نبھاتا ہے، وعدہ وفا کرتا ہے، اور تم نے اس معاہدے کے اندر ہی سرحدوں کے پاس فوجیں لگا لی تھیں، اور کچھ فوجیں تمہاری سرحد سے آگے نکل گئی تھی، لہذا یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمہیں سنا رہا ہوں۔ اب اتنا علاقہ جو فتح کر چکے تھے، مفتوحہ علاقہ تھا، حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوجوں کو چھوڑنے کا حکم دیا کہ سارا علاقہ واپس چھوڑ دو، واپس آ جاؤ، کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کون چھوڑتا ہے اتنا علاقہ؟ کہ جس کے لیے جنگ ہو رہی ہے، علاقہ فتح کر لیا، کون چھوڑتا ہے؟ لیکن مقصد کیا تھا؟ کہ مقصد اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی تھی۔ ہر عمل میں مسلمان کا یہ عمل ہوتا ہے، سارا علاقہ چھوڑ کے واپس آ جائے، یہ ہے مسلمان کا کام۔ اور ایک اور صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ بیٹے جب مسلمان ہوئے تو مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، ادھر غزوہ بدر پیش آنے والا ہے، راستے میں مشرکین کا لشکر جس میں ابو جہل بھی شامل ہے، ابو جہل سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں۔ انہوں نے پکڑ لیا انہیں دونوں کو، باپ بیٹوں کو پکڑ لیا، فرمایا پکڑ لو انہیں، کیوں کہ ہم انہی سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ وہاں جا کے ہمارے خلاف لڑیں گے، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، ان دو کو تو پکڑو نا۔ پکڑ لیے۔ تو انہوں نے کہا، فرمایا کہ بھئی آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم نہیں لڑیں گے تمہارے خلاف، ہم نہیں لڑیں گے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کافر بھی سمجھتا تھا کہ وعدہ خلافی اچھی بات نہیں، اسے بھی یقین آ گیا، اس نے کہا یہ وعدہ کرو کہ ہم نہیں لڑیں گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، وعدہ کر لیا، انہوں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جاؤ۔ جب دونوں مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے تھے، ادھر سے مسلمانوں کا لشکر غزوہ بدر کے لیے جا رہا تھا، اور غزوہ بدر میں صرف 313 تھے، 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، اور غالباً 7 کے 8 تلواریں تھی صرف، بس۔ مسلمانوں کو پاس یہ اسلحہ تھا، انفرادی قوت کی ضرورت تھی، جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی کہ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اجازت فرما دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جائیں۔ لیکن وہ بتلا چکے تھے راستے کا واقعہ بھی کہ ہمیں ابو جہل نے پکڑا اور ہم اس طرح اس سے جان چھڑا کے آئے ہیں۔ تو کوئی تعویل نہیں کی کہ خیر ہے کافر تھے، کوئی بات نہیں، انہی سے لڑنا ہے، ہمیں بندوں کی ضرورت ہے، نہیں۔ فرمایا کہ پھر تم وعدہ کر کے آئے ہو، تم وعدہ کر کے آئے ہو اور اس وعدے کے تحت انہوں نے تمہیں چھوڑا ہے، لہذا تمہیں اس جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ جنگ بدر تھی جسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی، جنگ بدر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا اعلان ہے۔ پہلی جنگ تھی حق اور باطل کی، لیکن اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ کہ ابو جہل سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم تمہارے خلاف لڑیں گے نہیں، تو لہذا لڑنے کی اجازت نہیں۔ یہ ہے مسلمان کا کام کہ وعدے کو نبھائے، جو وعدہ کرے نبھائے۔ اگر وعدے پر پورا نہیں اتر سکتا تو اس وقت سے پہلے اس کو آگاہ کر دے کہ بھائی میں نے وعدہ کیا تھا لیکن میں وعدے پہ پورا نہیں اتر رہا ہوں، کیونکہ میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن میرے پاس یہ چیز نہیں میسر ہو رہی، آپ مجھے اور مہلت دے دیں۔ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگلے کو لٹکا کے رکھنا، وعدے پہ وعدے کرتے رہنا اور وعدہ خلافی کرتے رہنا، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ یہ فرمایا کہ منافق کی نشانی ہے اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اگر وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ تسبیحات بھی پڑھتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ خصلتیں بھی پائی جاتی ہیں، تو وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اسے اپنے ایمان کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ تو وعدہ خلافی یہ دوسری منافق کی نشانی فرمائی ہے۔ تو اس سے بچنا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور وعدہ خلافی کرنا یہ ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ امانت میں خیانت۔ امانت میں خیانت، امانت ہم صرف امانت اس کو سمجھتے ہیں کہ کسی نے کسی کے پاس کچھ رقم رکھوا دی کہ بھائی یہ میری امانت پڑی ہے، جب مجھے ضرورت ہوگی میں لے لوں گا، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ امانت ہے۔ حالانکہ صرف وہ چیز امانت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے وہ بھی امانت ہے، اور بھی امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ امانت کہتے ہیں کہ کسی چیز کے متعلق کسی پر بھروسہ کرنا، اس کو امانت کہتے ہیں۔ انسان کے پاس اس کی زندگی، اس کی جان، اس کا جسم، یہ امانت ہے، یہ بھی تو امانت ہے۔ آنکھ یہ امانت ہے، یہ اعضاء امانت ہیں، کان، زبان یہ امانت ہیں، یہ اللہ نے ہمیں دی ہے، استعمال کے لیے دی ہے کہ تمہارے پاس یہ چیزیں امانت ہیں اور اتنی اجازت ہے، اس سے آگے تم نے نہیں بڑھنا۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ یہی تو گناہ ہے نا۔ گناہ جسم کے اعضاء سے ہی ہوتے ہیں نا، زبان سے ہوتے ہیں، کان سے ہوتے ہیں، آنکھوں سے ہوتے ہیں۔
تو وہ کیا ہے گناہ؟ یہی گناہ ہے کہ اللہ نے جو امانتیں یہ دی ہوئی ہیں اس کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا، اسی کو تو گناہ کہتے ہیں۔ کیوں گناہ بنا؟ کہ تم نے امانت میں خیانت کی ہے۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ وہ آدمی اپنی جان کا خود مالک نہیں ہے۔ یہ جان اللہ کی امانت ہے، وہ خود ختم نہیں کر سکتا۔ خود ختم کرے گا تو یہ حرام ہے، اس کے لیے یہ گناہ ہے، اور اس کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی۔ اگر اپنی جان خود ختم کرتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف کرتا ہے، تو اس پر حرام ہے، اس پر سزا ہوگی۔ اگر آنکھ اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے، زبان اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے، ہاتھ اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے، تو اس پر کیا ہوگا؟ اس پر بھی تو گناہ ہے، یہ بھی تو حرام ہے۔ جس طرح خودکشی کرنا حرام ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ چیزیں انسان کو دی ہیں۔ جیسے عام آدمی کسی کو چیز دے دیتا ہے کہ بھائی یہ امانت ہے، اگر تو نے استعمال کرنی ہو تو اتنی اتنی حد تک یہ چیزیں تو استعمال کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ کرے گا تو مجرم ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ آنکھیں دی ہیں کہ یہ تو میری دنیا کو دیکھ، میرے قدرت کے نظارے دیکھ، لیکن اس چیز سے تو نے اس آنکھ کو بچانا ہے، غیر محرم سے بچانا ہے، گناہ کی چیزوں سے تو نے میری اس آنکھ کو، میری امانت کو بچانا ہے۔ اگر بچا لے گا تو اس کا بدلہ میں تجھے دوں گا، اگر نہیں بچائے گا تو پھر تجھے سزا دوں گا، پھر تیرے نام اعمال میں گناہ ہوگا۔ تو انسان کے پاس یہ ساری چیزیں امانت ہیں۔ اگر کوئی انسان ان امانتوں میں خیانت کرتا ہے، زبان سے غیبت کرتا ہے، زبان سے چغلی کرتا ہے، زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے، زبان سے کسی کو گالی دیتا ہے، تو یہ ثواب کا کام ہے، یہ گناہ ہے۔ کیوں گناہ ہوا؟ کہ اللہ نے ان جگہوں پر زبان استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ یہ زبان اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے ہمیں دی ہے کہ اس سے اچھے بول لینا، میرا قرآن پڑھ لینا، میرا ذکر کر لینا، یا خاموش رہنا، اس سے غیبت نہیں کرنی، تجسس نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو گناہ ہوگا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہوگا، اور قیامت والے دن میں تمہیں سزا دوں گا اس چیز کی۔ یہ امانت ہے۔ اسی طرح انسان کسی جگہ ملازمت کرتا ہے، یا کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، اس کا ٹائم ہوتا ہے دفتر کا، صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک، مثال کے طور پہ اس نے اس محکمے کے ساتھ گویا کہ معاہدہ کیا ہوا ہے، محکمے نے تنخواہ دینی ہے، محکمے نے اس سے ٹائم لیا ہے کہ اتنے گھنٹے تو نے ڈیوٹی کرنی ہے۔ اب وہ جتنے گھنٹے کا معاہدہ ہے وہ اس کے پاس اس کی امانت ہے، اس محکمے کی امانت ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں۔ اگر محکمے نے کوئی چیز دے رکھی ہے، وہ اسی محکمے کے استعمال کے لیے، وہ اس کے پاس امانت ہیں، وہ ذاتی استعمال نہیں کر سکتا۔ حضرت قاری شہاب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ہوتے تھے مولانا رحیم بخش صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، مدرس تھے۔
تو ایک مرتبہ قاری مولانا رحیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچے کے اوپر نا کچھ اپنا ذاتی کام لکھ لیا، ذاتی کام لکھا، اور وہ جو پرچہ تھا اس کی دوسری طرف نا جمعیت کا کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت کی نظر پڑ گئی، حضرت غصے ہوئے، فرمایا کہ یہ جمعیت کا کاغذ اور تم نے اس پر اپنا حساب لکھا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ میں نے ٹوکری میں سے اٹھایا ہے، یہ ٹوکری میں سے اٹھایا ہے، اور یہ ردی کاغذ تھا۔ تو اگرچہ جمعیت کا، فرمایا جمعیت تیرے بابا کی ہے؟ تو نے جمعیت والوں سے پوچھا ہے کہ میں یہ ردی کاغذ تمہارا لے رہا ہوں، تم نے اس کے اوپر لکھا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، غالباً ان کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس 2 چراغ ہوتے تھے، دونوں رکھے ہوتے تھے۔ ایک وقت تک وہ ایک چراغ جلتا تھا اور دوسرے وقت میں دوسرا جلتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا، اتنا اسراف کہ 2 چراغ؟ فرمایا کہ یہ گورنمنٹ کے کھاتے گئے، یہ میرا ذاتی ہے۔ جب تک گورنمنٹ کا کام کرتا ہوں، حکومت کا کام کرتا ہوں، تو حکومت کا چراغ جلتا ہے۔ جب اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، میرا ذاتی کام آتا ہے، تو میں وہ بند کر کے اپنا جلاتا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں امانت ہیں۔ اور مسلمان ایمان والا امانت میں خیانت نہیں کیا کرتا۔ آج تو یہ چیزیں جناب دھڑلے سے اڑائی جاتی ہیں، دھڑلے سے اڑائی جاتی ہیں۔ گورنمنٹ کی گاڑی، گورنمنٹ کا پیٹرول، گورنمنٹ کی چیزیں، فیملی سیرے کر رہی ہے، گاڑی گورنمنٹ کی ہے، پیٹرول گورنمنٹ کا ہے، اور وہ صاحب نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ امانت میں خیانت کی یہ قسمیں ہیں، یہ سب امانت میں وہ خیانتیں ہیں جو آدمی کرتا بھی ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ بڑے وسیع مفہوم ہیں، صرف محدود ہم نے ہر چیز کو سمجھ لیا ہے کہ جھوٹ وہ ہے کہ پتہ تو چلے جھوٹ بولا ہے، اس کو جھوٹ کہیں گے۔ وعدہ خلافی وہ ہے کہ پتہ چلے کہ یہ وعدہ خلافی ہے، اور بقیہ دفتری اوقات کو بھی رگڑا دیا جا رہا ہے، سب کچھ چلاتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان اور مومن سمجھتا ہے۔ امانت میں خیانت کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اپنے جسم سے گناہ کر رہا ہے۔ جیسے میں نے عرض کی ہے کہ پورا جسم امانت ہے، کیا اللہ نے پورے جسم کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں بتایا ہمیں؟ بتایا یا نہیں بتایا؟ بال کاٹنے کا طریقہ بتلایا ہے، ناخن کاٹنے کا بتلایا ہے، جسم کو ڈھانپنے کا، لباس کا سب طریقہ بتلایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کر کے دکھایا۔ اسوہ حسنہ، آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سی چیز پوشیدہ رکھی ہے؟ مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کا جسم ہے، اس پر مرضی بھی اللہ ہی کی چلے گی۔ اگر تم اپنی مرضی چلاؤ گے تو تم امانت میں خیانت کر رہے ہو۔ تو اس کا مفہوم بڑی دور اور چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے بھائی اپنی مرضی نہیں، مسلمان کا کام بھی تو یہی ہے
سلامتی، وہ سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کا جو واقعہ آتا ہے، وہ کیسے اس میں آیت آتی ہے، سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ اسلمہ کا معنی لکھا ہے کہ جھک گئے، یعنی اللہ کے حکم کو قبول کر لیا۔ اور ایک جگہ معنی پڑا ہے کہ اسلمہ سلامتی سے یعنی اسلام لانا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میری مرضی بالکل ختم ہو گئی ہے، میں نے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا، اب میرے جسم پر کسی قسم کی مرضی نہیں ہے۔ اگرچہ نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ بال کاٹنے کا طریقہ، ناخن کاٹنے کا طریقہ، چہرے کو سنت سے سجانے کا طریقہ، اگر اس سنت کو بھی اپنی مرضی سے حرکت کر رہا ہے تو یہ اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کر رہا ہے، جو ایمان کے منافی ہے۔ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ منافق کی 3 نشانیاں اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ پہلی کیا؟ جھوٹ، دوسری وعدہ خلافی، تیسری امانت میں خیانت۔ بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی ہو جائے زبان سے جھوٹ نہ نکلے، سچی بات، مسلمانوں والی بات۔ جیسے کہہ دیتے ہیں یار سیدھی سیدھی بات کر، کون سا تو عدالت میں کھڑا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جھوٹ بولنے کی جگہ تو عدالت ہے، اور جھوٹ بولا جاتا ہے، اور ایسا معاشرہ بن چکا ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ جھوٹ سرایت ایسے کر چکا ہے رگوں میں جیسے خون سرایت کیے ہوئے۔ فرمایا نے کہ وقت آئے گا لوگ گناہ کریں گے، لیکن گناہ کو بس اتنا ہی سمجھیں گے جیسے ناک میں مکھی بیٹھی ہے اور ایسے کر کے اڑا دی، بس گناہ بھی کیا اور اس گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھا۔ تو جھوٹ پہلی نشانی منافقت کی، اور وعدہ خلافی، کسی سے وعدہ خلافی نہ کرو، جو بات کرو اس پر پہرا دو، اس پر پہرا دو۔ اگر وقت پہ نہیں پہنچ سکتے اس سے معذرت کرو، اس سے آگے مہلت لے لو، آگے مہلت لے لو۔ اس کی تو گنجائش ہے، وعدہ خلافی کی گنجائش نہیں۔ اور امانت، اپنے جسم کی حفاظت، اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو چلانا۔ اور اگر کسی محکمے نے، کسی نے آپ کو کوئی چیزیں امانتاً دے رکھی ہیں تو وہ ان کی امانت ہے، اگر تم خیانت کرو گے تو مجرم بنو گے، اور قیامت والے دن اس کا وبال ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بری خصلتوں سے دور رکھے۔ کامل ایمان والوں کی خصلتیں جو ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالی عمل کی بھی توفیق دے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر